چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کسی ملک میں انتخابات سے پہلے سیاستدانوں کا اتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ہم بنیادی آئینی حقوق اور تاریخ کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کہا کہ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے۔ کاغذات نامزدگی میں ایک غلطی تاحیات نااہل کر دیتی ہے۔ صرف ایک جنرل نے 62(1)F کی شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عوام کا کسی کو خیال نہیں، ملک تباہ کر دیں کچھ نہیں ہوتا، ہم آئینی تاریخ کو اور بنیادی حقوق کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پوری سماعت کا احوال جانیں گے اپنے نمائندے وسیم ملک سے۔ وسیم ملک بتائے گا۔ دیکھیے بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت جو 2018 میں سمیع اللہ بلوچ کیس کے فیصلے میں تاحیات نااہلی کا ایک پرنسپل طے کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو آئین کے آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ 2017 کے میں سیکشن 232 کی سب کلاس 2 ایڈ کر کے اس تاحیات نااہلی کو 5 سال کے لیے بدل دیا۔ تو یہ ایک تضاد تھا، اور اس تضاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نوٹس لیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک 7 رکنی لارجر بینچ بنا، اور آج اس 7 رکنی لارجر بینچ کی تیسرے روز کی سماعت ہے، اور جو کہ ممکنہ طور پر حتمی سماعت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب صرف اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں ان کے دلائل باقی رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو عدالتی معاونین تھے اور اس کے علاوہ جو درخواست گزاران کے وکلا تھے انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے۔ گزشتہ روز عدالتی معاونین کے دلائل ہوئے، اور آج کے روز جو جہانگیر ترین ہیں سینئر سیاستدان ہیں ان کے جو وکیل تھے مخدوم علی خان، انہوں نے آج عدالت کی معاونت کی، انہوں نے دلائل دیے، اور انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ جو سمیع اللہ بلوچ فیصلہ جس میں آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاحیات نااہلی ہے اس کی سزا سنائی تھی، اس فیصلے کو ریورس ہونا چاہیے، اس فیصلے کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بھی جو مخدوم علی خان ہیں جہانگیر ترین کے وکیل، ان کی جانب سے بتایا گیا عدالت عظمیٰ کو کہ جو 2018 میں یہ فیصلہ سنایا گیا آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت، اس کے بعد عدالت عظمیٰ میں مختلف کیسز آئے۔ انہوں نے مختلف کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خواجہ محمد آصف کا کیس آیا، فیصل واڈا، یار محمد رند اور جو دیگر سیاستدان تھے ان کے کیسز آئے، مگر عدالت عظمیٰ نے وہ جو پرنسپل سمیع اللہ بلوچ کے فیصلے میں تاحیات نااہلی کا طے کیا تھا، بعد والے جو کیسز ہیں ان میں ریلیف دیا گیا۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت عظمیٰ بھی سمجھتی ہے کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ جو فیصلہ لکھنے والے جج تھے سابق چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے بھی دیگر کیسز میں اسی طرح کے پرنسپل کے تحت لوگوں کو ریلیف دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کی جانب سے بڑی اہم آبزرویشنز بھی دی گئیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر جو آئین کا آرٹیکل 62(1)F ہے اس کے تحت ایک طرف سپریم کورٹ کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ ہے، تو دوسری جانب جو الیکشن ایکٹ میں ایک سیکشن ایڈ کیا گیا ہے پارلیمان کی جانب سے، قانون سازوں کی جانب سے، تو کیا یہ سمپل لیجسلیشن سے یعنی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے یعنی قانون سازی سے آئینی تشریح کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس حوالے سے اب اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ قانونی معاونت دیں گے عدالت کو، 7 رکنی لارجر بینچ کو، اور اس حوالے سے عدالت کے سامنے اب 2 سوالات ہیں کہ کیا آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیکلریشن دے سکتی ہے یا ڈیکلریشن کسی اور کورٹ آف لا سے آئے گی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میکسیمم جو نااہلی کی سزا ہے وہ 5 سال وہی رکھی جائے جو الیکشن ایکٹ میں بتائی گئی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے؟ تو اب جمعے کی نماز کے بعد تک سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ عدالت کو دلائل دیں گے، اور پھر ممکنہ طور پر آج ہی ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ محفوظ بھی کیا جائے۔ جی پر آج فیصلہ محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور بہت اہم سوالات بھی اس سماعت پر اٹھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم ملک، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔